جس نے اسلام کے لیے اپنے شوہر کو بھی قربان کیا، اپنے 2 بچوں کو بھی قربان کیا. جانتے وہ ماں میں وہ ماہ رباب کربلا میں یسمن سو گئے، شام میں سکینہ سو رہی. اللہ نے امام مظلوم کربلا کون ہے سکینہ؟ تمہیں عزادارو رباب کی 4 سال کی بچی سکینہ، 4 سال کی رحمہ سکینہ. سن سکیں گے عزادارو، جب جناب مختار نے زجر کو گرفتار کیا، زجر کو پکڑنے کے بعد زجر معلوم سے مختار نے پوچھا کہ بتا کربلا میں کوئی نیزہ لے کے گیا تھا، کربلا میں کوئی تیر لے کے گیا تھا، کربلا میں کوئی تبر لے کے گیا تھا، کوئی نیزے لے کے گیا تھا، کوئی بھالے لے کے گیا تھا، یہ بتا تو کربلا میں کیا لے گیا تھا؟ زجر کہتا ہے مختار چونکہ میں کربلا میں اس وقت پہنچا جب فاطمہ کا لالو گھوڑے کی سین کو کبھی دائیں کروٹ لے رہا تھا، کبھی بائیں کروٹ لے رہا تھا. تو میں کربلا میں نیزے لے کے نہیں گیا تھا، میں کربلا میں بھالے لے کے نہیں گیا تھا، میں کربلا میں تیر لے کے نہیں گیا تھا، میں کربلا میں نیزے لے کے نہیں گیا تھا، پھر کیا لے کے گیا تھا؟ سچ کہتا ہے میں کربلا میں 2 نوکیلے پتھر لے کے گیا تھا. تمہیں اللہ نے ہمارے مظلوم کربلا کو ڈائی آواز سے رحمت نازل کری. میں کربلا میں 2 پتھر لے کے گیا تھا. مختار کہتے اچھا بتا تو نے دونوں پتھر کب استعمال کیا؟ تو نے دونوں پتھر کب استعمال کیا؟ سجد کہتا ہے اے مختار نہ پوچھ، صبر نہ کر سکو گے. کہا وعدہ میں صبر کروں گا. کہا صبر کرو گے؟ کہا ہاں. وعدہ کرتے ہو صبر کرو گے؟ کہا ہاں. اب زجر اب سنیے کتنا بڑا ظلم تھا. زجر کا جملہ سنیے. زجر کہتا ہے مختار کے لیے کام کرو، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کلیجے کو تھام لو، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کلیجے کو تھام لو. جہاں پہ مختار نے اپنے کلیجے کو تھاما، اب زجر کہتا ہے مختار سنو میں نے پہلا پتھر کب استعمال کیا؟ اے زجر میں نے پہلا پتھر اس وقت استعمال کیا جب فاطمہ کا نام گھوڑے کی سینگ پر کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، میں پورے جسم حسین میں جگہ تلاش کر رہا تھا. ادھر بھی تیر تھے، ادھر بھی تیر تھے، چاروں طرف تیر ہی تیر تھے. اچانک میری نگاہ حسین کی پیشانی پر پڑی. میں نے پہلا پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر مارا. فاطمہ کا لال گھوڑے کی سینگ سے کہتا ہوا آیا بھیا بھاگ، ارے بھیا بھاگ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نے پہلا مختار بے ہوش ہو گئے، چلنے میں نہیں گئے، اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش. اب 4تھی مرتبہ جب مختار اٹھے، مختار تڑپ کے کہتے ظالم تو نے ظلم کی انتہا کر دی. ظالم ظالم تو نے ظلم کی انتہا کر دی. ظالم اچھا بتا تو نے دوسرا پتھر کب استعمال کیا؟ آپ سن لینا عزادارو، آپ کے ایک ماں کو رونا ہے نا عزادارو، سن لینا بات کی ہو بات. کیا یہ بتا تو نے کب دوسرا پتھر استعمال کیا؟ زجر کہتا ہے مختار نہ پوچھ مر جائے گا، نہ پوچھ مر جائے گا. مختار کہتے نہیں ظالم تجھے بتانا ہوگا ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا. کہا اچھا مختار سنو میں نے دوسرا پتھر کب استعمال کیا؟ عزادارو اگر کلیجہ ہونا، اگر دل میں پتھر کا دل نہ ہو، اگر جسم میں
پیچھے سے آواز آ رہی ہے، ایلیا ایلیا یا بنیا، ایلیا ایلیا، ایلیا ایلیا یا بنیا، ایلیا ایلیا یا بنیا، ایلیا ایلیا یا بنیا۔ میں نے دیکھا خیمہ گاہ سے 4 سال کی بچی نکلی، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی۔ ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا کا دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ اچانک میں نے دوسرا پتھر اٹھایا، بچی کے گھٹنوں پہ مارا، بچی منہ کے بجی، ایسے کہاں پڑا، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی پتھر مارا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رویا سوائے غم حسین مظلوم کے۔ اب سننا آتا تھا کہ 4 سال کی بچی، یہ 4 سال کی بچی حسین، یہ وصیت کی بیٹی سکینہ، میرے بعد میری بہنوں کو پریشان نہ کرنا، میرے بعد میری بہنوں کو پریشان نہ کرنا، اگر تماچے مارے جائیں میری بہنوں سے شکایت نہ کرنا، اگر گوشوارے چھینے جائے میری بہنوں سے شکایت نہ کرنا بیٹی سکینہ، اگر کھانا نہ ملے تو میری بہنوں سے شکایت نہ کرنا، اگر پانی نہ ملے تو میری بہنوں سے شکایت نہ کرنا۔ یہ وصیت کر چکے حسین۔ اب سننا عزادارو، یہی 4 سال کی بچی سکینہ ہے، شام کا زندان ہے۔ سکینہ کی آغوش میں اس کے بابا کا سر آیا، سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا، دیکھ کر سکینہ کہتی ہے بابا مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بابا مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بابا مجھے کوئی شکایت نہیں، بابا کوئی شکوہ نہیں، بابا مجھے کوئی گلہ نہیں، بابا آپ نے کہا تھا نا میرے پاس میری بہنوں کو پریشان نہ کرنا، بابا کھانا نہیں ملا پریشان نہ کیا، پانی نہیں ملا پریشان نہ کیا، تماچے کھائے مگر پریشان نہ کیا، پتھر کھائے مگر پریشان نہ کیا، لیکن میرے بابا آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ بس میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں ہے میرے بابا، کیا آپ نے اپنی 57 برس کی عمر میں کوئی ایسی 4 سال کی بچی دیکھی جس کے بال سفید ہو گئے؟ بابا میرے بال سفید ہو گئے۔ 4 سال کی بچی ہے، اصغر کربلا میں سو چکا، 4 سال کی سکینہ بہن کرتے کرتے زندان میں سو گئی۔ سید سجاد نے شانہ ہلایا، سکینہ کا شانہ ہلانے کے بعد خودی کو قریب بلایا، زینب قریب آئی۔ سید سجاد نے کہا کہ اماں ذرا قریب آئیے۔ زینب قریب آئی، ایک جملہ تڑپ دے گا، اے پھوپھی اماں سکینہ مر گئی۔ کبھی دائیں جانب جاتی ہے، کبھی بائیں جانب، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب۔ سید سجاد کہتے ہیں بابر گرامی کیا وجہ ہے آپ کبھی دائیں جانب جاتی ہے، کبھی بھاگ کے بائیں جانب جاتی ہے، اور اب آپ طرف کے کہتی ہے ارے میرا سید سجاد، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے وقت آخر مرنے کے بعد اپنی بچی کا چہرہ دیکھ لے، میری بینائی جا چکی، میں کیسے اپنی بچی کا دینا۔ ختم کر دیا مسائل بتا دو۔ یہ ہر باپ اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ شام کے زندان میں سو گئی، وعدہ کر کے چلی ہے میرے والی و والد جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی، جب تک زندہ رہوں گی
साए में ना बैठूंगी। रब आप जब मदीने पहुंचाए ना ये काफिला, तो मदीने वाले आए, आकर के कहा सैयद सज्जाद अपनी मादर गिरामी से कहो जाकर साए में बैठ जाए, हम नहीं देख सकते। एक दिन कहा सैयद सज्जाद रुक गए, दूसरे दिन मदीने वालों ने कहा सैयद सज्जाद रुक गए, और जब मदीने वाले तीसरे दिन आए तो सैयद सज्जाद अपनी मादर गिरामी की तरफ बढ़े। सैयद सज्जाद जनाब रवाब से करीब जैसे ही आए, अम्मा क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? कहा हाँ बेटा, मगर बेटा बन के सवाल करना, इमाम बन के हुक्म न लेना। बेटा बन के सवाल करना, सुनिए आजादारो, एक माँ को रोने के लिए बैठे हैं ना, बेटा बन के सवाल करना, इमाम बनकर हुक्म न देना। नहीं मादर गिरामी, आज मैं बेटा बनकर के आपसे नहीं करूंगा, आज मैं इमाम बनकर के आपको हुक्म दे रहा हूँ, आप साए में चलिए। इधर इमाम ने हुक्म दिया और अबाब ने हाथ बुलंद कर दिया, है मेरे परवरदिगार, एक वादा अपने वाली और वारिस से इमाम वक्त करके चली, जब तक जिंदा रहूंगी साए में न बैठूंगी, और एक इमाम कह रहा है साए में चलिए। अरे मेरे परवरदिगार, फैसला तेरे हाथ में है। सैयद सज्जाद ने शाना हिलाया, फिर सा आगे बढ़ी, कान में आहिस्ता से कहा सैयद सज्जाद रबाब मर गई। सैयद सज्जाद रबाब मर गई। सुने क्या खबर? रबाब मर गई। अब जब गौसल के लिए ले जाया गया जनाब रबाब को, तो थोड़ी देर के बाद सैयद सज्जाद ने कहा क्योंकि अम्मा क्या मेरी मादर गिरामी को आपको दे चुकी? मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मजीदे पढ़ी हैं, ये मसाइल मैं तीसरी या चौथी मरतबा पढ़ रहा हूँ। मैंने पहली मरतबा इस मसाइल को अपने वतन में पढ़ा था, आखिरी का जब मैंने जुमला पढ़ा था, मैंने मिंबर पे गवाह शहजादी को गवाह बना के बता रहा हूँ, दीवारों से सर लग रहा है लोग, आप सब्र कर लेना, अगर सब्र कर सकते हो। चूंकि अगर माँ की मजलिस नहीं होती ना तो मैं नहीं पाता। मुझसे अतर भाई ने कहा कि माँ की मजलिस है, मसाइल थोड़ा बोल दीजिएगा, इसलिए आजादार वो सुन सकते हो तो अगर सुन लेना। ज़ैनब से पूछा चुकी अम्मा क्या आप मेरी मादर गिरामी को गुस्ल दे चुकी? करने में क्या भी नहीं। फिर तो थोड़ी देर हो गई, फिर पूछा क्या गुस्ल दे चुकी? नहीं अभी नहीं बेटा, अभी गुस्ल नहीं दिया। हाँ देखो एक पोटली है, अल्लाह जाने इसमें क्या है, तुम्हारी मादर गिरामी से अपने सीने से लगाए हुए। पोटली दिया, आंखों से लगाया, कलेजे में लगाया, सोचते अल्लाह जाने इसमें क्या है जिसे मेरी मादर गिरामी करबला से कूफे तक, कूफे से शाम तक, शाम से मदीने तक अपने सीने से लगा के रखा। अब सैयद सज्जाद रोते जाते हैं, रोते रोते अब जब पोटली खोली तो सुने क्या बताओ, अली असगर के झूले की लकड़ी की चली हुई खाक सकीना के कानों के गोश आए, आए सकीना, आए अली असगर। और सुन लो आखिरी जुमला, रो चुके सैयद सज्जाद, रो चुके अब सुनी क्या बताओ आखिरी जुमला। फिर थोड़ी देर के बाद सैयद सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा क्या गुस्ल दे चुकी? करने बेटा अभी नहीं। सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा इतनी देर में इंसान 10 जनाजों को गुस्ल दे सकता है? इतनी देर में इंसान 10 जनाजों को गुस्ल दे सकता है? फूफी अम्मा अभी तक आपने एक जनाजे को गुस्ल नहीं दिया, फूफी अम्मा क्या वजह है? सैयद सज्जाद वजह नहीं बता सकती, कहा फूफी अम्मा बताना होगा, कहा नहीं बता सकती, कहा बताना होगा। ज़ैनब कहती है फिर सैयद सज्जाद सुनो, अरे जब भी हम गुस्ल करने के लिए
کے واسطہ محمد والے محمد کا اس پر شہادت ہماری اور آپ کی آنکھوں سے جتنے بھی آنسو نکلے ہیں وہ اشک